مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، دو ڈیوٹی سونپی اس آیت کے اندر۔ میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو، ہر رسول اللہ کے سچے وفادار کو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کسے کہتے ہیں؟ ذرا دل کے کانوں سے میری قوم کے جوان سنیں، اس لیے کہ آج ہم جہنم کے عذاب کو سننا نہیں چاہتے، آج ہم اللہ کے عذاب کے تذکرے کو سننا نہیں چاہتے، مگر سن لو قرآن کہہ رہا ہے یہ جہنم کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم وہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی کوئلے سے جہنم نہیں بھڑکائی جائے گی، جہنم جو ہے وہ لکڑیوں سے نہیں بھڑکائی جائے گی، جہنم پٹرول اور پیٹرولیم سے نہیں بھڑکائی جائے گی، بلکہ فرمایا جا رہا ہے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اے مومنوں، چونکہ تم ایمان لائے ہو، اللہ تم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کروڑوں مائیں مل کر اگر بفرض محال کسی بچے کی 1 کروڑ ماں ہو اور 1 کروڑ مائیں مل کر ایک بچے کو جتنا پیار دینا چاہیں، اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے پر جتنا پیار نہیں کرتا، اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اور وہ مولا فرما رہا ہے جہنم تو بنائی ہے لیکن تمہیں نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ تم مومن ہو، اس لیے متنبہ کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم ایسے رستے پہ نہ چلنا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے، تم ایسی راہ اختیار نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے۔ آئیے پہلے 1-2 حدیث سن لیں کہ جہنم کیا چیز ہے اور جہنم کا عذاب کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ذرا جہنم کو سن لیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ اپنے سچے نبی کا فرمان ہے۔ جس نبی کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے یوم قیامت مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے اسلام کی حقانیت کو مانا، وہی رسول اعظم غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، جہنم کی آگ کا حال یہ ہے، جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے تو پہاڑ پگھلتے ہوئے نظر آئے، پہاڑ پگھل جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اور سیدہ فاطمہ کی کنیزیں، خواتین اسلام بھی موجود ہیں، میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائے کہاں اپنا کمزور سا جسم جو مکھی اور مچھر کے ڈنک سے بھی بے چین ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اپنے جسم کی کمزوری کا عالم یہ ہے اگر مچھر ڈنک مارے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مکھی چلے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، چوہے اور چھپکلی کو دیکھ کر کے ہمیں ڈر لگتا ہے، چھوٹا سا کیڑا کاٹ لے تو ہم دن بھر بے چینی کے ساتھ کھجاتے نظر آتے ہیں۔ کمزوری کا عالم یہ ہے اور اس راستے پہ چل رہے ہیں جسے جہنم کا راستہ کہا جاتا ہے۔ ہائے وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ کے سچے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز اور حرارت والی جہنم کی آگ ہے، اس میں اگر پہاڑوں کو ڈالا جائے تو پہاڑ پگھلنے لگے۔ اب آپ مجھے بتائیں جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں اپنے نازک وجود کا کیا ہوگا، اس میں اپنے کمزور وجود کا کیا ہوگا؟ اسی سے بچنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو
بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ جہنم کے راستے کیسے جا رہے ہیں، ہم لوگ جہنم کے راستے کس طرح جا رہے ہیں۔ آئیے اللہ اکبر۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے حبیب غیب کا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے۔ اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ کر جہنم کی خبر دے رہے ہیں، جہنم کے عذاب کی خبر دے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے، اور اس کا حال یہ ہے اس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، اس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یاد رکھنا یہ دنیا چند دن کی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا۔ فرعون نے 400 سال حکومت کی مگر وہ دنیا میں نہ رہا، نمرود نے سینکڑوں سال حکومت کی وہ دنیا میں نہ رہا، شداد نے زمین پر اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی وہ دنیا میں نہ رہا۔ یاد رکھو نیک لوگ بھی اس دنیا میں نہ رہے اور برے لوگ بھی اس دنیا میں نہ رہے، ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اور ہمارے بعد ہماری نسلیں ہوگی۔ میرے عزیز مال کی محبت میں آخرت کو فراموش مت کرو، جوانی کے نشے میں اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے مت ڈالو۔ آخر موت ہے، موت روح کا رشتہ جسم سے ایک دن ٹوٹ جائے گا اور اللہ کی عدالت میں تمہیں اور ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا۔ افسوس، اللہ اکبر۔ میں تو اسکول کے بچوں کو کہتا ہوں کہ اسکول کے بچوں ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، بورڈ کا ایگزام دینا ہو، بورڈ کا ایگزام دینا ہو تو اسکول کے بچے پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں۔ افسوس، اسکول کے بچوں کو بورڈ کا ایگزام دینا ہے تو وہ پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں۔ ایگزامینر اپنے جیسا انسان ہے، اس کو امتحان دینا ہے تو پوری رات جاگ کے تیاری کرتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کو امتحان دینا ہے، ہم کتنی راتیں جگے، ہم نے کیا اس امتحان کی تیاری کی، ہم نے اس تیاری کے لیے کیا انتظام نہیں ہے۔ یا تو حسین کی طرح 72 دل والوں کی ضرورت ہے جو زمانے میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، وادی لملم کا ذکر تو آپ نے سنا۔ میرے کریم آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں۔ ذرا غور سے سننا، اس کو جب الحزن کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، یہاں میں ان بھائیوں سے بھی کہوں گا جو کسی کی کہاں سنی میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کیا خبر، نبی کو کچھ نہیں پتا۔ میرے عزیز ایسی بات نہ کیا کر، اس لیے کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور یاد رکھنا باپ سے پیدا ہوا، توجہ کرے، باپ سے پیدا ہوا تو باپ میں 1000 عیب ہونے کے باوجود انسان اپنے باپ کا عیب بیان نہیں کرتا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول تو بے عیب ہیں، آخر تم ان کے عیب کیوں بیان کرتے ہو جبکہ اللہ نے ان کو بے عیب پیدا کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا نبی کے علم کو تولنے کی کوشش مت کرنا، نبی کی ذات کو ناپنے کی کوشش نہ کرنا، نبی کی ذات کو گننے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ ذات ایسی ذات ہے جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں حسان بن ثابت کی شکل میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور میری آنکھیں کیا دیکھتی، آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسا آپ بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ کے نعرہ رسول، رسالت۔ اللہ کے رسول
बैठ के सुन लो भैया, बैठ के सुन लो इत्मीनान से। देखो मैंने पहले भी कहा था, चंद दिनों पहले यहाँ एक महफिल हुई थी, आप लोग उठ के हमें नजराना देते हैं। मैं गुरूर और घमंड की वजह से मना नहीं करता, मगर मैं एक बात आपसे कहता हूँ, तवज्जो करें। सब झूठ, हदीस पाक का मफहूम है कि अगर कोई किसी को नजर दे, हदिया दे, अगरचे खजूरी दे, उसको चाहिए कि वो कबूल कर ले, मना न करे। क्योंकि अगर कोई हदिया दे और कोई इनकार करे घमंड की, गुरूर की वजह से, तो फरमाया गया जो हदिये का इनकार करेगा अल्लाह उस पर एक दिन ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। इसलिए मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा हदिया आपकी तरफ से मेरे लिए ये है कि आप मेरी गुफ्तगू सुन लें। अब रही बात जिसको जिसको नजराना देना है, मैं बिल्कुल लूंगा, लेकिन इस तरह लूंगा। आपको अगर नजराना देना है तो इस जेब से निकालिए और इस जेब में रखते जाइए आखिरी तकरीर तक, इधर से निकाल के इधर रखते जाइए। और जब सुबह की नमाज में अपने मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचना तो वो सारी रकम निकाल कर मेरी भी तरफ से और आपकी भी तरफ से आपकी मस्जिद के इमाम साहब को दे देना। ठीक है, ठीक है, आप ये करेंगे इंशाअल्लाह। अब आपको जो भी मेरा जुमला अच्छा लगे, इधर से निकाल के इस जेब से निकाल के इस जेब में डालना है, और वो ले जाकर देना है किसको? अपनी मस्जिद के इमाम को तो नहीं देते, जो महीना भर आपके यहाँ खिदमत करता है नहीं देते, जिसने आपके अब्बा का निकाह पढ़ाकर आपकी अम्मी को आपके अब्बा के लिए हलाल होने का जरिया बना, जिसने आपकी कान में अजान पढ़ी, और मरने के बाद जो आपका जनाजा ही पड़ेगा, उस इमाम का ख्याल नहीं करते। और बरसों में हम लोग एक मर्तबा आते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हो, अच्छी बात है, अल्लाह आपको जजा दे। हम ये नहीं कहते कि हमसे प्यार ना करो, बिल्कुल करो, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है, हमसे ज्यादा नजराने का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है, हमसे ज्यादा दावतों का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है। हमारे लिए तो अल्लाह ने बहुत दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम के लिए मोहल्ले वालों के सिवा कोई और नहीं होता। अल्लाह रसूल का करम है, अल्लाह हमारे लिए अल्लाह ने बहुत दरवाजे खोल रखे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और उससे हम नेमतों के जवाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। लेकिन आपको आज ये करना है, मगर मैं जानता हूं तुम नहीं करोगे, ये भी कहता हूं नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ सब ऐसे नहीं होते। क्योंकि यहाँ आप वीडियो में नजर आओगे कि बड़ा सखी तामीनुल कादरी को बार बार कुछ दे रहा था, लेकिन वहां तो अल्लाह के सिवा किसी ने देखना नहीं है। बात यह है, हम पब्लिक को तो दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिससे जन्नत लेना है उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, थोड़ा जरा कुछ उसके लिए भी करें, बल्कि सब उसी के लिए करें, तो यहाँ भी कामयाब हो, वहां भी कामयाब। याद रखना, मेरे आका से कहलवाया गया, व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब कह दीजिए कि मेरा जीना भी तेरे लिए, मेरा मरना भी तेरे लिए है, अपना जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो अब आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, मजमा बहुत बड़ा है, एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़े तो हजारों की दुरूदे हुजूर की बारगाह में पहुंच जाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जद्दल हसन वल हुसैन। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, इसलिए कि मेरे बाद हमारे अमीर जो आप आज के खुसूसी खतीब है वो आएंगे, तो मैं गुफ्तगू फौरन खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। दिए गए अनावीन को, दिए गए मजामीन को जल्दी से पूरा करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने अल्लाहु अकबर जितना चाहा इल्म अता किया, इल्म माकाना व यकून अता किया, उन्हें गैब की खबरें अता की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जन्नत की खबरें अता की, अल्लाह ने उन्हें जहन्नम की खबरें अता की। उन्होंने जहन्नम को देखा भी है, जहन्नम का मुशाहिदा भी किया है, जन्नत की सैर भी कई मर्तबा की है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी को जुब्बुल हुस्न कहते हैं। ये जुब्बुल हुस्न क्या है? जुब का मतलब होता है कुआं और हुस्न का मतलब होता है गम, यानी जहन्नम के अंदर एक कुआं है जिसको गम का कुआं कहते हैं। और वो गम का कुआं क्या है मेरे भाइयों? मैं कोई कहानी
قصہ آپ کے سامنے نہیں بلکہ اپنے نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں، جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، جس کو صحابہ نے بیان کیا، صحابہ نے اپنے کانوں سے سن کے بیان کیا۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے آپ سے پیار ہے تو یہ روایت آپ دل پہ لکھیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جب الحسن جو ہے اس کے اندر بچھو ہے، اور وہ بچھوؤں کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ایک منہ کے اندر 70 ڈنک ہے، 70 ڈنک، اور ہر ڈنک کے اندر ایک زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈنک ماریں گے، جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو میرے سچے نبی فرماتے ہیں 1000 سال تک وہ زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا۔ آپ مجھے بتائیں نا، اگر کھیت کا بچھو جو انگوٹھے کے برابر ہوتا ہے، کھیت کا بچھو انگوٹھے سے بڑا نہیں ہوتا، کھیت کا بچھو اگر ہمیں ڈس لے تو جلن کا حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے کہ کسی کو بچھو ڈنک مارے، مگر اللہ اکبر، اللہ اللہ، کھیت کا بچھو اگر ڈنک مار لے تو انسان تڑپتا ہے، انسان بلکتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے نبی، سچے نبی نے فرمایا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اللہ جب الحسن کے اندر، اس غم کے کنویں کے اندر، اس جہنم کی آگ کے اندر ایسا بچھو ڈسے گا۔ پہلے تو آگ ہے، آگ، اللہ اکبر۔ اگر ہمیں گرم پانی کی سزا سنائی جاتی، اگر ہمیں گرم پانی کی سزا سنائی جاتی تو وہ بھی ہمارے لیے کم نہ تھا۔ اپنے گیزر میں گرم کیا ہوا پانی اگر غلطی سے بدن پہ ڈال لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، زیادہ گرم پانی۔ دنیا کے گرم پانی کا یہ حال ہے تو جہنم کی آگ کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے اندر بچھوؤں کا ڈنک مارنا، پھر وہ بھی ایک بچھو کے منہ میں 70 ڈنک، اس میں زہر کی تھیلی، اور 1000 سال تک کے تڑپنا۔ بتاؤ، آخر ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم تو نہیں لگتا، پھر کیوں وقت نہیں نکالتے؟ نرم نرم گدوں پر نماز فجر ترک کرنے والوں، اللہ اکبر، ایک ایک دن میں 3 4 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے والوں، کبھی سوچا کون کھلا رہا ہے یہ 4 بار ایک دن میں؟ کون کھلا رہا ہے یہ ایک دن میں 3 مرتبہ؟ یاد رکھنا، اپنے باپ نے ہمیں نہیں کھلایا، ہماری امی نے ہمیں نہیں کھلایا، ہم نے خود نہیں کھایا، وہ رزاق ہے، رزاق جو ہمیں کھلاتا ہے۔ ورنہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری دولت کے بل پہ میں کھاتا ہوں۔ یاد رکھو، اگر دولت کے بل پہ انسان کھاتا ہے تو میں نے کروڑ پتی لوگوں کو صرف دال روٹی کھاتے دیکھا۔ پوچھا بھائی جان دال روٹی کیوں کھا رہے ہو کروڑ پتی ہونے کے بعد؟ تو کہا مولانا ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کے لیے کہا اور اس لیے میں دال روٹی پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے اللہ کی شان ہے، اگر وہ کسی غریب کو قیمتی غذائیں کھلانا چاہے تو وہ کھلاتا ہے، اور کسی کروڑ پتی کو جس کا بینک بیلنس اربوں خربوں میں ہو اگر اس کو نہ کھلانا چاہے تو ڈاکٹر کا بہانہ بنا کر انسان دال روٹی کھاتا نظر آتا ہے۔ تو اب یاد رکھنا، دولت کے بل پر اچھے کھانے نہیں کھاتے بلکہ خدا کے فضل سے اچھے کھانے کھاتے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، جو خدا اچھا پہنا رہا ہے، جو اچھا کھلا رہا ہے، جو سکون کی نیند دے رہا ہے، معلوم ہے تمہیں اللہ اکبر کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی تم سکون کی نیند نہیں خرید سکتے۔ اگر دولت کو سب کچھ سمجھتے ہو، اپنے بازو کی کمائی کو سب کچھ سمجھتے ہو تو سن لو، دولت کے بلبوتے پر نرم گدے تو خرید سکتے ہو، دولت کے بلبوتے پر سکون کی نیند نہیں خرید سکتے۔ جا کر کے دیکھو بڑے بڑے لیڈروں کی زندگی، بڑے بڑے کروڑپتیوں کی زندگی، نیند کی 4 گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، 4 باڈی گارڈ سرانے اور پیتانے کھڑے رہتے ہیں پھر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دولت کو سب کچھ سمجھنے والوں، اگر وہ تمہیں پوری دنیا کی دولت دے کر سکون کی نیند چھین لے تو وہ کون ہے جو تمہیں سکون کی نیند سلا سکتا ہے؟ لوگ کروٹیں بدلتے ہیں، رات کو تارے گنتے ہیں، لوگ آ کر کے شکایتیں کرتے ہیں، مولانا تعویذ دے دو، سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، مولانا کچھ پڑھ کے دے دو، سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، کسی نے کہا تھا سو جاتے ہیں
فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے سو جاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر۔ فقیر سوچ رہا ہے کاش مرسیڈیز کاریں میرے پاس ہوتی، اور امیر سوچ رہا ہے یہ فٹ پاتھ پر جتنی سکون کی نیند سو رہا ہے کاش کیسی سکون کی نیند میرے پاس ہوتی۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، جو اتنا کھلا رہا ہے، جو اس نے طاقت عطا کر رکھی ہے، جو اس نے سکون کی نیند عطا کر رکھی ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جھوٹے اور مکار دوستوں کو ٹائم دینے والوں، اور خدا کے لیے کہتے ہو کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایک گلاس پانی دے تو تھینک یو کہہ کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور جس نے وہ پانی آسمان سے اتارا اس کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، اس کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ یاد رکھنا، بہت دن تک خدا کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ میرے اللہ کی شان ہے، پہلے وہ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، اب سدھر جا، اب سدھر جا، اب سدھر جا۔ جب بندہ نہیں سدھرتا تو پھر اس کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پھر فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے۔ آج تک فرعون کو نہ قبر میسر ہے نہ کفن میسر ہے، ایک میوزیم میں ننگا پڑا ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو تمہارے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس یہ فرمانے کو 1450 سال ہو گئے، لیکن فرعون کی لاش آج بھی دکھ رہی ہے، میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور پکار پکار کے کہہ رہی ہے میں نے خدا کی نافرمانی کی، دولت کے باوجود نہ کفن ملا نہ قبر ملی، تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کی منت کرتا ہوں خدا کے لیے، اگر آپ یہ کہیں، اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ کہتا کہ میرے پیر پکڑ یا میری جوتیوں کو سر پہ رکھ، میں نماز کا پابند ہو جاؤں گا، واللہ میں یہ کر گزرتا آپ کو نمازی بنانے کے لیے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی شہادت قبول نہیں کرے گا۔ اور میرے آقا نے یہاں تک فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ یوں ہی نہ سمجھے، میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، مزید روایتیں پیش کر کے، یہ میرے دل کا درد ہے، واللہ میں کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کوئی خطیب ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، تمہارے خوبصورت چہرے دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے اللہ یہ خوبصورت چہرے جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے ان کا کیا بنے گا، یہ نازک سا وجود ان کا کیا بنے گا۔ اللہ اللہ، میرے رسول علیہ السلام کے غلاموں، جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا، توجہ سے سننا، قیامت کا دن ہوگا، ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے گی مجھے ایک نیکی دے، بیٹا کہے گا تو کون ہے میں نہیں جانتا، اور بیٹا اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے، اس دن ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں تجھے جانتی، مجھے نہیں پتا میں نے کسی کو جنم بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ وہ دن ایسا ہوگا، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے تمہارے پکے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن اس دن کے بارے میں کہتا ہے کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا کسی باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، جہاں رشتے خون کے ٹوٹ جائیں گے، رشتے جھوٹے ثابت ہوں گے، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، بھائی بھائی کو نہیں، بہن بھائی کو نہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ میرے علماء موجود ہے، سچے علماء، اگر میں کوئی غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے، حتیٰ کہ بھائی بیٹا باپ نہیں، انبیاء کرام بھی، توجہ کریں، انبیاء کرام بھی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جب کوئی ان کے پاس مدد کے لیے جائے گا وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کیا تصور ہے؟ میں تو یہی رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے،
آپ یہ کہتے ہو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت ملے گی، مجھے حیرت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ آپ کیا باتیں کرنے بیٹھ گئے؟ آپ کہاں ہو؟ میں تو 11ویں کی 11 دے کے پکا رہا ہوں، میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اللہ کے رسول فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفل عبادت قبول نہیں۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ رسومات تمہیں جنت میں لے جائے گی تو یاد رکھنا رسومات بعد میں ہے، پہلے فرائض ہے۔ اگر آپ فرائض کو چھوڑ کے رسومات کی طرف ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بہت خوش ہو کر کے یہ کہتے ہیں، آپ لوگ بہت خوش ہو کر یہ کہتے ہیں، توجہ آپ کی میری طرف ہے، حضور کے فرمان کی طرف ہے، توجہ کریں۔ آپ لوگ خوش ہو کے یہ کہتے ہیں ارے میں نے تو اتنے بڑے مولانا کا دامن پکڑا، میں نے تو یہ مولانا صاحب کا دامن، یہ مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث ہے یہ جو میں مسلم شریف سے اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، مسلم شریف میں ہے، کنز المال میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے۔ کیا انبیاء کرام بھی کیا کہیں گے؟ حضرت آدم کے پاس لوگ، مشہور حدیث ہے، بار شریعت میں بھی اس کو حضور صدر الشریعہ نے لکھا، امام اہل سنت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں، اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس کو تقریباً سب مکاتب فکر کے لوگوں نے لکھا۔ لیکن آپ ذرا دھیان تو دیں، توجہ تو کریں، اگر اپنی آخرت سے پیار ہے تو توجہ کریں۔ سب مل جل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہے، آپ سب نبیوں کے باپ ہے، ولیوں کے باپ ہے، سارے صحابہ آپ کی اولاد میں، سارے انبیاء آپ کی اولاد میں، یہ جو باتیں لوگ کر سکتے کریں گے۔ حدیث میں اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جتنا واضح کر سکتے واضح کر کے دیکھ لیں کہ وہ ہے باپ سب کے۔ حضرت آدم علیہ السلام انبیاء سے لے کے امام مہدی تک سب کے باپ ہے، قیامت کے آخری انسان تک کے باپ ہیں، کوئی انسان ان کی اولاد سے خارج نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہیں، آپ چل کے ہماری شفاعت کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرضی کریں، اللہ ہمیں بخش دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اتنا غضب فرما رہا ہے، اتنے جلال میں ہے، اس سے پہلے اتنے جلال کا اظہار کبھی نہیں کیا، میں نہیں جاتا اس کے دربار میں، مجھے آج اپنی پڑھیے، کہیں گے حدیث کے الفاظ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے آج اپنی جان کی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ حدیث طویل ہے، میں پوری حدیث نہیں بیان کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہر نبی یہی کہیں گے، ہر نبی کی زبان پہ یہی ہوگا، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حتیٰ کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، اللہ اکبر۔ سارے انبیاء بھی یہ کہہ دیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس۔ اس وقت ایک ہی دروازہ ہوگا۔ اب دھیان سے سننا مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، اذانیں سن کر گانے سننے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر اذان کے وقت گانے سننے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، کرکٹ دیکھنے والوں، ڈراموں میں مبتلا ہونے والوں، اذان ہو رہی ہے پھر بھی کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر کے ہیرو کی نقل کرنے والوں، دل کے کانوں سے سن لو، جب سب نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے، سب نبی نفسی نفسی کہیں گے، تو مرکزوں کا، عقیدتوں کا مرکز، نجات کا مرکز، اللہ اکبر، میدان محشر کے سب لوگوں کے لیے مرکز نجات کون سی ذات ہوگی؟ ایک ہی ذات ہوگی، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، ایک ہی ذات ہے محمد الرسول اللہ کی، جو غلاموں کو یہ نہیں کہیں گے نفسی نفسی، یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، بلکہ یوں کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ آج میں اسی کام کے لیے ہوں، آؤ آج میں اسی کام کے لیے ہوں۔ اب میرے آقا کہیں گے میں اسی کام کے لیے ہوں، لیکن دوسری حدیث اب سنو، آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔
करोड़ बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए कि जन्नत लेने के लिए हुजूर के पास गया और आका ने फरमाया क्या तुझे मेरा फरमान याद न था कि मैंने कहा था जो नमाज नहीं पढ़ता उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, चल जाए यहां से, आज तेरे साथ मेरा कोई वादा नहीं। बताओ, उनके करम से तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि मैं उससे बेजार हूं, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तो अपने सहाबा को कहते थे, क्या फरमाते थे सहाबा को? हजरत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा बेनमाजी के करीब भी मत बैठा कर, क्योंकि आसमान से बेनमाजी पे लानत बरसती। बेनमाजी के साथ बैठने से भी मना किया गया। बल्कि एक हदीस पाक में आता है, दो लोगों पर बड़ा भयानक अजाब होगा क़यामत में। तवज्जो, कौन से दो लोग? जहन्नम की एक वादी ऐसी है कि उस वादी से जहन्नम एक दिन में 5 मर्तबा पनाह मांगता है। उस वादी में दो लोग होंगे, एक तो नमाज को तर्क करने वाला और दूसरा हराम खाने वाला, हराम रोजी खाने वाला, हराम लुक्मा खाने वाला। आज नमाज तो पढ़ ही नहीं रहे। एक बात है, नमाज की खुसूसियत है, तवज्जो, नमाज की क्या, जब नमाज पढ़ते तो नमाज की बरकत से गुनाह खत्म हो जाता है। ठीक, नमाज पढ़ते, नमाज की बरकत से गुनाह खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा गुनाह भी है कि वो करने से नमाज खत्म हो जाता है। कोई गुनाह नमाज को खत्म नहीं करता, तवज्जो करें, कोई गुनाह नमाज को जाये नहीं करता, नमाज सारे गुनाहों को जाये कर देती है, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो नमाज को भी जाये कर देता है। यानी कितना जहरीला है वो गुनाह, कितना खतरनाक है वो गुनाह जो नमाज को खत्म करता है, नमाज को जाये करता है। वो गुनाह कौन सा है? उस गुनाह को कहते हैं लुक्मा हराम, हराम रोजी, जिसमें आज मेरी कौम मुब्तला है। किस एतबार से? आज सबसे ज्यादा एडवर्टाइज किसकी आ रही है? जुए की। जंगली रमी खेलो, रातों रात करोड़पति बन जाओ, इतने लाख मिले, उतने लाख मिले। तो लोगों का क्या हाल है? चलो घर बैठे, किसने जाना यार पत्थर तोड़ने, किसने जाना किराना दुकान पे घंटों बैठने, किसने जाना मजदूरी करने। मोबाइल लो, नरम गद्दों पे लेटो और रमी खेलो और करोड़पति बन जाओ। याद रखना, लालच बुरी बला है, लालच बड़ी बदतरीन बला है। याद रखो, अगर जुए के चक्कर में पड़ोगे, जीत गए तो अंजाम क्या? जीत गए तो अंजाम ये, अगर उसके पैसे से कपड़ा खरीदा जुए के पैसे से, तो जब तक कि वो कपड़ा मौजूद रहेगा ना कोई इबादत कबूल है, ना कोई दुआ कबूल है। अल्लाह अकबर। और अगर उसका घर बनाया तो जब तक उस हराम पैसे की ईंट मौजूद रहेगी, लानत बरसती रहेगी जुआ खेलने वाले पर। अल्लाह अल्लाह, जुआ खेलना तो बहुत दूर की बात है, यहां तक फरमाया गया जो दुनिया में जुआ खेलता होगा कयामत के दिन इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। कयामत के दिन इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। आप अंदाजा तो करें, क्या अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या कयामत पर अल्लाह अकबर वो यकीन नहीं जिस यकीन का हुक्म दिया गया है? एक तो ये जुआ है, याद रखना, इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम करोड़पति बनने के चक्कर में, अल्लाह अकबर, अपनी पूंजी को बर्बाद मत करो। ये जुआ है जिसने बड़े बड़े ताजदारों को, ये जुआ है जिसने बड़े बड़े करोड़पतियों को, ये जुआ है जिसने बड़े बड़े मालदारों को जमीन पर और रोड पे लाके खड़ा किया है। याद रखना, जुए की तरफ ना जाओ, वरना जो पूंजी पड़ी है वो भी जाय हो जाएगी, वो भी बर्बाद हो जाएगी। लालच बुरी बला है। और अल्लाह अकबर, एक तो जुआ है और जुए की मुख्तलिफ शक्लें हैं, कोई लॉटरी खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हराम कारोबार की सबसे बदतरीन शक्ल जो है, जो नमाज पर बहुत असरअंदाज होती है, वो है सूद, वो है इंटरेस्ट, वो है ब्याज। अल्लाह अकबर, आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर ब्याज बहुत बढ़ता जा रहा है, सूद बहुत बढ़ता जा रहा है। बड़ी माजरत के साथ अगर ये जुमले बर्दाश्त हो सके तो अमरोहा वालों बर्दाश्त करना। हम तो देख रहे हैं कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां रख के हर साल रमजान शरीफ में उम्रा को जाके, हर साल हज करके, सफेद कपड़े पहन के, हाजी नमाजी कहलाकर चोरी चुपके सूद के धंधे करते हैं। 10 लेके जाओ, इतना ला के दो, 10,000 लेके जाओ, इतना ला के दो, 20,000 लेके जाओ, इतना ला के दो। याद रखना, ये सूद क्या है? अल्लाह के रसूल, हम सब के आका और मौला मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, एक लुकमा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा जिना किया। माँ के साथ 36 बार जिना करने वाला और सूद का एक लुकमा खाने वाला अजाब में दोनों बराबर बराबर है। कितना गिर गया मुसलमान, लोग कितने गिर गए। अरे नादान, दौलत तो नाच कर भी लोग कमा लेते हैं, दौलत तो नचनिए भी कमा लेते हैं, दौलत तो लोग बंदर नचा के भी कमा लेते हैं, दौलत तो अल्लाह अकबर हाथ का मैल है, दौलत तो ठोकर मार के भी मिल जाती है। दौलत के नशे में इतने चूर हो गए कि अपने नबी का फरमान भूल गए। अल्लाह के रसूल का फरमान कितना सख्त है, और एक दो किताबों में नहीं, अक्सर किताबें आप सूद का बाब उठा के देख ले, हर मुसन्निफ ने हदीस लाई है। क्या 36 मर्तबा माँ के साथ जिना करना और एक लुकमा सूद का खाना, एक दिरहम खाना, दोनों गुनाह में बराबर बराबर। इसी पे बस नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, सब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, लेकिन जो दुनिया में सूद खाते होंगे उनको खड़े होने की ताकत नहीं होगी, वो जमीन पे गिर गिर जाएंगे। और क़यामत के दिन उनकी हालत ऐसे होगी, कैसी हालत होगी बताऊं? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे मजनून होता है पागल, या जिस पर आसेबी असर होता है, जिसको आसेब छू लेता है, यानी कैसे वो दिखता है, बिल्कुल मरियल सा, पागल सा, बिखरे हुए बाल, डरावना सा चेहरा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूद खाने वालों का यही हाल हो। मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की शब जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा मेरे सर के ऊपर बिजली की आवाज आई, बिजली के कड़क की आवाज, बिजली कड़कने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो मुझे एक मंजर बताया गया। मंजर ये था, आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लोग थे जिनके पेट कमरों की तरह थे, रूम की तरह, जैसे कमरे होते हैं रूम, उनकी तरह पेट थे। अगर दुनिया में किसी का पेट बढ़ जाए, उठने बैठने को इंसान मोहताज हो जाता है ना, और लेकिन कमरों जैसा पेट, ये कौन कह रहा है? अगर मौलवी साहब कहते तो आपको कहे यार मौलाना जबरदस्ती डरा रहे हैं, है ना, जबरदस्ती डरा। अगर कोई सियासी लीडर कहता है तो कहता है यार अपना इलेक्शन ठीक करने के लिए कुछ भी कह रहा है। लेकिन ये ना सियासी लीडर की बात, ना मौलवी साहब की बात, ये बात है उस नबी की जो अपनी मर्जी से कभी बोलते तक नहीं। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, कि ये अपनी मर्जी से कभी कलाम नहीं करते, हमेशा जबान इनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। हुजूर ने अपनी मर्जी से कभी गुफ्तगू नहीं की। मेरे आका अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के पाबंद है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो फरमाते हैं वही गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह अकबर, खुदा उनकी रजा चाहता है, वो खुदा की रजा चाहते हैं। अल्लाह अकबर। तो वो रसूल, सच्चे रसूल फरमाते हैं काश ये दुनिया की रंगरेलिये से बाज आ जाते, ये दुनिया के माल की मोहब्बत से बाज आ जाते। मेरे भाई, अल्लाह ने किस्मत में जितना लिखा है वो दौलत हमें मिल के रहेगी। हराम की तरफ क्यों जाते हो? हराम से तौबा करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा रूम की तरह, कमरों की तरह बड़े बड़े पेट है, और उसके अंदर बिच्छू है, बिच्छू डंक मार रहे हैं, और जहन्नम की आग है उसके अंदर, पेट के अंदर। अल्लाह अल्लाह, अगर कभी 4-6 कप चाय पी लो और पेट में जलन होने लगे तो कैसा लगता है आप जानते हैं? कभी मिर्च ज्यादा खा लो, पेट में जलन हो तो क्या होता है? मैं हैरान हूं, आप गौर फरमाएं, चाय 4-5 कप पीने की वजह से या मिर्च खाने से पेट में जलन हो तो बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अकबर, जब पेट में जहन्नम के बिच्छू डाले जाएंगे और जब पेट कमरों की तरह होगा और पेट के अंदर जहन्नम की आग भड़क रही होगी, आका फरमाते हैं मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनके पेट इस तरह से है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूद खाने वाले लोग हैं, ये सूद का धंधा करने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, यहां तक इब्ने हजर मक्की लिखते हैं कि रमजानुल मुबारक की शबे कद्र में भी, तवज्जो करना, रमजानुल मुबारक की शबे कद्र में भी मैंने सूद खाने वालों की कब्र पर अजाब होते हुए देखा है। यानी शबे कद्र में
شب قدر میں جن کی قبروں سے عذاب نہیں اٹھایا جاتا وہ سود کھانے والے. اٹھا کے دیکھو ابن حجر کو پڑھو, اپنے آپ پہ رحم کرو. یہ جو دھندے حرام کر کے دوسروں کے لیے مال کما رہے ہو, دوسروں کے لیے جما رہے ہو, دوسرے موج مستی کریں گے, دوسرے عیش و عشرت کریں گے, لیکن میرے بھائی تجھے اپنی قبروں میں عذاب بھگتنا پڑے گا. اور سود سے متعلق آخری بات کہہ کے اور اس کے بعد ایک بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں. توجہ سے سننا. سب سے بڑی بات یاد رکھنا, سود مر جانا, میرا جملہ لکھ, مر جانا, سود نہیں کھانا. بھیک مانگ لینا, سود نہیں کھانا. اور یہ بھی سنیں, جتنا گناہ سود لینے والے کو ہے, جو لینے والا جتنا بڑا گنہگار ہے اتنا دینے والا بھی گنہگار ہے, اتنا ہی لکھنے والا بھی گنہگار ہے, اتنا ہی گواہ بننے والا بھی گنہگار ہے. آج کل غریب لوگ بہت آسانی کے ساتھ کہتے ہیں حضرت بٹیا کی شادی تھی اس لیے مجبوراً لے لیا. میں نے کہا کس نے کہا تھا کہ بیٹی کی شادی اللہ کو ناراض کر کے کرنا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سن لیں, ہمارے عقیدے میں دنیا میں رسول اللہ سے بڑا مالدار انسان نہ کوئی تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. وہ اور لوگ ہیں, وہ اور لوگ ہیں جو نبی کو غریب, مفلس اور کنگال کہتے ہیں. واللہ ہمارے عقیدے میں نبی کی شان یہ ہے, آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب کھانا لقب کس کا ہے تیرا, اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سورجا کو سرا کر دے, ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے. وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. نعرہ تکبیر. جنت ہو, جو مالک جنت ہو, اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ صدیق و فاروق جیسے جن کے غلام ہو, اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ جبریل جس کا خادم ہو, اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ لاؤ نہ کوئی ایسا خادم اور لاؤ کوئی ایسا مخدوم. جب خادم کی یہ شان ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں, بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں کہ وہ خادم بھی ہے اور دربان بھی ہے. کہتے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. میرے امام کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان دیکھو, تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم, وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر, یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے, اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی, سوا تیرے اس کو یہ قدرت ملی ہے. حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا, مالک ہی کہوں گا. یہ ہی میں جو لذت ہے عاشقوں کو ملتی ہے, میں مالک ہی کہوں گا. کیوں؟ دلیل کے ساتھ کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں, میرا تیرا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ نبی کو شریک مانتے ہیں. میں نے کہا اس پہ لعنت ہے جو شریک مانتا ہو, کیونکہ نبی کو شریک خدا ماننے میں کوئی فضیلت ہی نہیں رہتی. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں یہی بات ہے. نہیں سمجھ میں آتی بات؟ شریک ماننے میں نبی کی کوئی فضیلت نہیں رہتی. ہم شریک نہیں مانتے کیونکہ ہم فضیلت کے منکر نہیں ہیں, ہم حبیب مانتے ہیں. حبیب مانتے. دونوں میں فرق کیا ہے شریک اور حبیب میں؟ شریک کہتے ہیں پارٹنر کو, شریک کہتے ہیں پارٹنر کو, اور حبیب کہتے ڈیئر کو. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پارٹنر, شریک, پارٹنر. پارٹنر سے جب بات ہوتی ہے تو ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے, صحیح ہے؟
یہ پیسہ کہاں خرچہ کیا؟ کہا وہ چائے پلایا. کس کو پلایا؟ اور کبھی کبھی پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی. پارٹنرشپ ٹوٹتی ہے، محبوبیت کبھی ختم نہیں ہوتی. پارٹنرشپ میں حساب کتاب ہوتا ہے. میں نے یہ کیا، تو نے کیوں کیا؟ 25 روپے کے بھاؤ میں بیچنا تھا، تو نے 24 میں کیوں بیچا؟ یہ سب حساب ہوتا ہے. یار 1-1 روپے پر پارٹنرشپ میں حساب ہو رہا تھا. اتنے میں حبیب آیا. کون؟ بیٹا. ابو جی آئی فون 14 آ گیا ہے، لے لوں؟ کتنے کا ہے؟ 3 لاکھ کا. ہاں جاؤ لے لو. ارے بھائی 1 روپے پہ اس سے لڑ رہا تھا اور اس کو 3 لاکھ روپے ایک جملے میں دے دیا تو وہ کہے گا نادانو، وہ شریک تھا، یہ حبیب ہے. تو جو ہے وہ شریک تھا، وہ پارٹنر تھا، اس لیے جھگڑا ہو رہا تھا. اور یہ حبیب ہے. کیوں؟ اس کی خوشی میں میری خوشی ہے. اس کا چہرہ مسکراتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے. بلا تمثیل، بلا تمثیل، 1000 بار بلا تمثیل. ہم نبی کو شریک نہیں مانتے کیونکہ شریک ماننے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. ہم تو محبوب اور حبیب مانتے ہیں. کیوں؟ جان میں نے بنایا، ٹکڑے تو کرے گا. میں پوچھوں گا نہیں بنایا میں نے، توڑا کیوں؟ اس لیے کہ تو شریک نہیں ہے، تو حبیب ہے. میں نے اسی لیے بنایا تاکہ تو توڑا کرے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جب محبوب کی یہ شان ہے تو محبوب کے بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہے. آگے نعرہ لگاؤں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید صاحب قبلہ، شاکر رضا نوری صاحب قبلہ. سید فرید حسنین میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری عبداللطیف صاحب کے سزا. اچھا ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و صلی اللہ مولانا علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیں ہم شریک نہیں مانتے اور وہ شریک نہیں ہیں اور شریک ہو بھی نہیں سکتے اور شریک ہونے میں کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. تو اگر اللہ اکبر ہم حبیب مانتے ہیں. حبیب کا کیا مطلب؟ حبیب محبوب. سورج میں نے ڈبایا، تو اشارہ کر کے نکال دینا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو نے کیوں نکالا، بلکہ یہ کہا جائے گا محبوب آج ڈبایا اس لیے تھا کہ تم اشارہ کر کے نکالو گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے گا. جب حبیب کی یہ شان ہے، بندے کا یہ عالم ہے، تو اس بندے کو جس نے بنایا اس خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے شریک و حبیب میں فرق. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ہم شریک نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اتنے مالدار ہیں آقا. مالک جنت آقا، مالک کونین آقا، مالک زمین آقا، مالک آسمان آقا، پوری امت کے مالک آقا. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں تمہاری جان سے زیادہ تمہارا مالک ہوں. یعنی میں تم سب کا مالک ہوں، تمہاری جان سے زیادہ تمہارا مالک ہوں. مالک کا مطلب کیا؟ ابو بکر کے بھی مالک وہ بنائے گئے، عمر ابن خطاب کے بھی وہ مالک بنائے گئے، عثمان غنی کے بھی مالک بنائے گئے. بلکہ کل جہاں ملک ان کی ملک میں دے دیا گیا، پورا جہان ان کی ملک میں دے دیا گیا. اللہ اکبر. اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تو بڑی سادگی سے کہتے ہو مولانا میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، مجبور ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سود سے پیسہ لے لیا. کس نے کہا تھا آپ اپنی بیٹی کو اللہ کو ناراض کر کے شادی کریں؟ آقا، میرے آقا اور آپ سب کے آقا، اتنے مالدار آقا، اگر اپنی بیٹی کی شادی
بھی اتنی سادگی سے کرتے ہیں کہ ایک چادر اڑاتے ہیں۔ توجہ کریں، میرے آقا نے جب اپنی شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمۃ الزہرا کی جب شادی کی مولا علی کے ساتھ نکاح کیا تو ایک چادر ان کے سر پہ ڈالی۔ اس چادر کے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب میرے آقا نے اپنی شہزادی کے سر پر جو چادر ڈالی تھی شادی کے دن، اس میں کم و بیش 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ 17 پیون والی چادر اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال کر، اپنی شہزادی کے سر پہ ڈال کے آقا نے فرمایا، بیٹی آج تیرے بابا کے پاس اس سے زیادہ بظاہر کچھ نہیں ہے، کاش تمہاری امی سیدہ خدیجہ حیات ہوتی تو وہ تمہیں بہت کچھ دیتی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آقا چاہتے تو جنت کے جوڑے آ جاتے، صحابہ کو اشارہ کرتے تو جہیز کا انبار لگ جاتا، لیکن اپنی شہزادی کو 17 پیون والے دوپٹے میں ودا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تاکہ غریبوں کو پتہ چل جائے اگر پیسے نہ ہوں تو سود سے نہ لینا، حرام کی طرف نہ جانا، بلکہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی سے اپنی بیٹی کو ودا کر دینا، یہ بھی سنت ہے۔ بلکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سادگی سے اپنی شہزادی کا نکاح کر کے استقبال کر حضرت کا حضرت تشریف لائیں تو استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ بیٹھے رہو بھائی۔ حضرات بیٹھ جائیے، بہت جلد بیٹھ جائیے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، تشریف رکھیں، اپنی ماتوں کی نگاہوں سے سید صاحب کا دیدار کرتے رہیں۔ آپ بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اب آپ کے سامنے وہ عظیم ہستی تشریف لا چکی ہے جن کا ذکر میں نے تقریر کے شروع میں کیا تھا کہ حضرت قبلہ ہمارے امیر، ہمارے قائد تشریف لائیں گے تو میری گفتگو اسی وقت مکمل ہوگی۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی ہے، 2 جملے صرف عرض کر کے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو عرض اتنا کر رہا تھا کہ کتنی مجبوری آ جائے، کبھی سود کی طرف مت جانا، کبھی بیاج کی طرف مت جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، سب کا ایک ہی گناہ ہے، سب ایک ہی حکم میں ہے۔ اور آخری بات 2 جملے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو سود لیتے دیتے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی دنیا کے لیڈر سے جنگ کریں تو کیا جیت سکتے ہیں؟ محلے کے کارپوریٹر سے جھگڑا کریں تو کیا جیت سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، جب دنیا کے معمولی انسان سے ہم جیت نہیں سکتے تو سود کا دھندا کرنے والے اور سود کو پروموٹ کرنے والے اور سود کو فروغ دینے والے، ان سے اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور قرآن میں میرے اللہ نے فرمایا ہم سود کو برباد کریں گے، سود کو ہلاک کریں گے، سود کو تباہ کریں گے اور تجارت کو بڑھائیں گے، تجارت میں برکت عطا کریں گے۔ تو یاد رکھو، جس کے ساتھ میرا اللہ جنگ کا اعلان کرے اس میں نہ کبھی برکت ہو سکتی ہے، نہ کبھی ترقی ہو سکتی ہے، نہ کبھی
तभी कामयाबी हो सकती है। इसलिए आज ही सूद से तौबा कर लो। जो बंदे आज तक इसमें मुब्तला रहे, सच्चे दिल से तौबा कर लो। इसलिए कि जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं जुमलों के साथ, अगर मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और मैं गुजारिश करता हूं अब बहुत संजीदगी का माहौल बनाए, इसलिए कि हमारी जी आपसे मेरी गुजारिश है संजीदगी का माहौल बनाए। इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे स्टेज पर मौजूद है कि ये सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलिम गर हस्ती है। सैकड़ों आलिम इनकी सरपरस्ती में बने और हजारों दाइयान दीन इनकी तरबियत से तैयार हुए। ऐसे लोग जो टोपी पहनने में शर्माते थे आज वो अमामा पहनते हैं, माशाल्लाह दीन की दावत देते हैं। ऐसी हस्ती आज हमारी महफिल में मौजूद है। आप हजरात अगर ऐसे ही शोर मचाते रहे, मोबाइल चलाते रहे, मैं आपसे भी और बड़े अदब के साथ हमारे जो मिंबर पर स्टेज पर जो हजरात हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि बहुत मुअद्दिबाना आपका शौक़ है, आपकी मोहब्बत है, हम मोहब्बतों की कद्र करते हैं, लेकिन हजरत की गुफ्तगू बहुत संजीदा होती है और बहुत फिक्र अंगेज होती है। आप याद रखें पढ़े लिखे लोग, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हजरत की गुफ्तगू को सुनते हैं, एक एक जुमला बड़े बड़े मुफक्किरीन की ज़बानी सुना गया कि एक एक जुमले पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। ऐसे कीमती जवाहिर पारे अगर आप संजीदगी का माहौल बनाएंगे आप सुन सकेंगे। और इंशाअल्लाह जब बयान हो जाएगा तो बयान के बाद हजरत मुरीद भी करेंगे, जो मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद भी हो सकेंगे। तो मैं नाज़िम साहब से माजरत करते हुए, चूँकि हजरत की फ़्लाइट जो है वो हजरत को पहुँचना है वक्त पर दिल्ली, तो मेरी गुजारिश आपसे होगी कि पहले हजरत का खिताब आप सुन लें और खिताब के बाद इंशाअल्लाह फिर दस्तारबंदी हो जाए और दस्तार का प्रोग्राम बहुत सुकून से हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और फिर एक बार आपसे गुजारिश, बहुत अच्छे लोग हैं इस इलाके के, बहुत मोहब्बती लोग हैं, अगर बैठ जाएं तो महफिल कितनी अच्छी लगेगी, है ना। असल में क्लासरूम में आप नहीं बोले, कोई ना बोले भाई, कोई यहाँ से बोला जा रहा है यहाँ से बोले ना। देखिए क्लासरूम में जब कोई बच्चा खड़ा होता है तो दूर से गुजरने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे उसको सजा दी जा रही। खड़ा सजा रख कर देने के लिए किया जाता है। ये रसूल पाक की महफिल है, यहाँ सजा नहीं है, यहाँ तो मजा ही मजा है। और इंशाअल्लाह यहाँ भी मजे और वहाँ भी मजे होंगे इंशाअल्लाह। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा इंशाअल्लाह। तो बैठ जाएं मेरे भाई, बहुत अच्छे हो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बैठो, बहुत अच्छा, अल्लाह पाक जज़ाए खैर। बैठ जाएं। एक बार सब जरा बुलंद आवाज से अगर सुनना चाहते तो दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो आइए इस खूबसूरत माहौल में हम हजरत को जो वो बड़े अदब के साथ अर्ज करते हैं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने सुन लें। और उसके बाद हजरत तशरीफ लाते हैं। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफ़ुक़ उफ़ुक़ पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर के सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अज़मतें तेरी। ऐसी खूबसूरत महफिलें बहुत मेहनत के बाद सजती है। कारी यामीन साहब और उनके रफ़क़ा ने, दारुल उस्मानिया फैज़ान रज़ा के लोगों ने बड़ी मेहनत की, काविश की। जब ऐसी महफिल सजी, अब आप उसमें जो है वो थोड़ा सा शोर करते हैं तो पूरी महफिल का मज़ा किरकिरा हो जाता है। याद रखिए हम लोग तो इंसान हैं और बहुत छोटे इंसान, बल्कि अपनी बात करूं तो हम बहुत गिरे पड़े लोग हैं। हजर अस्वद जैसी मुकद्दस चीज को चूमने के लिए भी इस्लाम कहता है कि किसी को अजियत नहीं पहुंचना चाहिए। अगर अजियत पहुंचने का अंदेशा है तो इस्तिलाम करके आगे बढ़ जाओ, वो भी सुन्नत है और उसी में उतना ही सवाब है। तो जब जन्नती हजर, जिसका यकीनी जन्नती होना साबित है, जिसको हुजूर ने चूमा है, जब उसको चूमने के लिए किसी को धक्का नहीं दे सकते तो फिर हम लोग हैं। अभी तो हमारे ईमान पे खात्मे की भी कोई गारंटी नहीं है, हमारी कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हम तो इतनी दुआएं करते हैं कि हमारा खात्मा बिल खैर होगा,
تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، یہ آس لگا کر بیٹھے ہیں، تو اگر ہم لوگوں کے لیے آپ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ کرے، آپ کا بھی کرے، لیکن وہ تو یقینی جنتی چیز ہے، اس لیے تھوڑا اس کا خیال کریں، محفل کے آداب سیکھیں، اپنے بڑوں کو ناراض نہ کریں، اپنے بڑوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اہل منبر پورا کھچا کھچ منبر اہل منبر سے بھرا ہوا ہے، ہم ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کرتے ہیں، ان کے مشکور ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے ایک شموس و اقمار ہے، یہ ایک سے ایک چاند و سورج ہے الحمدللہ، یہ ان میں بھی بہت بڑے بڑے خطیب اور مدرس ہیں، لیکن یہ لوگ اس لیے نہیں آتے کہ وہ ہماری بات سنیں، بلکہ یہ ہم سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں، یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور دعا دینے کے لیے آتے ہیں۔ ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں ماشاءاللہ کہ یہ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں۔ بہت سارے فجر پڑھائیں گے صبح جا کے، بہت سارے تدریس کی مسند پر بیٹھیں گے، پھر بھی رات میں دیر وقت اس لیے جگتے ہیں تاکہ مسلک کی کوئی بات کرنے آیا تو چل کر اس کو دعا دے دیں۔ میں ان سب علماء کرام مشائخ کا مشکور ہوں کہ وہ آج کی محفل میں تشریف لائے، محبتوں سے نوازا۔ لیکن علماء کے علاوہ جو لوگ شامل ہو گئے ہیں منبر پر، آج کل منبر کا تقدس بھی بڑا پامال ہو رہا ہے۔ علماء تو سنجیدگی سے بیٹھتے ہیں، لیکن جو دوسرے علماء کے علاوہ آ جاتے ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں، اس سے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو واقعی عالم نہیں ہیں ان سے گزارش ہے، داڑھی بھی ان کے چہروں پہ نہیں ہے، وہ ٹوپیاں بھی نہیں پہنتے، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور آ کر کے منبر پہ گھس کے بیٹھتے ہیں، علماء کو پیچھے ڈھکیل کر کے وہ آگے بیٹھتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ منبر صرف علماء کے لیے ہے، ائمہ کے لیے، اماموں کے لیے ہے، تو یہ انہی کے لیے مخصوص رکھا جائے۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی داڑھی منڈانے والے کو منبر پہ چڑھنے تک نہیں دیا، چڑھ گیا تو اس کو اتار دیا۔ آج ہمارے منبر کا مزاج ہی بدل گیا ہے، اس لیے سب بد نظمی، علماء بد نظمی نہیں کرتے، جو دوسرے آتے ہیں وہ بد نظمی کرتے ہیں، اس سے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جو علماء کے سوا دوسرے لوگ ہیں وہ سنجیدگی سے بیٹھیں، آگے تم اتارتے نہیں لیکن سنجیدگی سے بیٹھیں تاکہ آپ کی وجہ سے علماء کا وقار مجروح نہ ہو۔ آئیے حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔